اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا خیال کرو، یاد کرو اس وقت کو جب کہ شیطان نے لوگوں کو ان کے کرتوت ان کی نگاہوں میں بہت خوشنما بنا رکھ کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب آ نہیں سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا اور وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیات نمبر 48 اور آیت نمبر 48 آیت نمبر 48 کی تلاوت کی۔ یہ چھٹے رکوع کی آخری آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کو جو صرف اللہ کے بھروسے پر بغیر کسی ساز و سامان کے چھوٹی سی تعداد میں جنگ بدر کے میدان میں اترے تھے، ان کو اللہ نے اپنا پورا یقین دلایا تھا اور اطمینان دلایا تھا کہ تم اگر ثابت قدم رہو گے تو ہم کس طرح سے تمہیں کامیاب اور کامران کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ قرآن کی آیات صرف اہل بدر کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں، یہ آیات تمام انسانیت کے لیے، تمام کائنات کے ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں، جو اپنے رب کے اوپر ایمان خالص رکھتے ہیں اور جو شرک سے اپنے آپ کو پاک کر دیتے ہیں، جو گروہ بندیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیتے ہیں، وہ آپس کے فتنے اور فساد میں مبتلا نہیں ہوتے، اور جو صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور مومنوں کی بستیوں کو کفر و شرک کی یلغار سے بچانے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، کسی ذاتی خواہش کے لیے نہیں اترتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کسی نے بھی جہاد کیا، اللہ کی راہ میں قتال کیا، جہاد کیا، جد و جہد کی، ایمان کی دعوت کی، ہجرت کی، تو اس نے اگر خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے ایسا کیا تو اس کی ہجرت، اس کی جد و جہد، اس کا جہاد، اس کا قتال اللہ کے لیے ہے، اور جس نے کسی اور مقصد کے لیے ایسا کیا تو اس کی ہجرت، اس کا جہاد، اس کی جد و جہد، اس کا قتال، اس کی ہر چیز اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اس نے جنگ کی ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے اعمال کا سارا دار و مدار انسانوں کی نیت پہ ہے. جیسی نیت ہے ویسا ہی بدلہ ملے گا ان کے رب کی طرف سے. اس لیے ان آیات میں فرمایا گیا کہ دیکھو تمہاری جو ثابت قدمی ہے اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے بڑی شان اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بڑے توپوں اور تفنگوں کے ساتھ بڑے فوج کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ اتراتے ہوئے میدان میں اترے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چند سو اللہ کے مجاہد بندوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان میں جب اترے ہیں تو چند ہی گھنٹوں میں ان کا صفایا کر دیا. اور نہ صرف صفایا کر دیا بلکہ ان کے جتنے بڑے بڑے رہنما اور لیڈر سورما تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے اور جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ان کو بہت ہی بری موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا، وہ سارے ابو جہل سے لے کر عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے قریش کے جو سردار تھے وہ منٹوں میں مومنوں کے ہاتھوں تیغ ہوئے اور جہنم واصل ہوئے. ایک کنویں میں ایک اندھے کنویں میں ان کے لاشوں کو ڈالا گیا، ان کو قبر تک ان کے لیے نصیب ان کو نہیں ہوئی، زمین پر ان کو دفنانا بھی نصیب نہیں ہوا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ فوج در فوج نکلے تھے شان کے ساتھ، ڈھول باجے کے ساتھ، تو شیطان ان کے اس عزم کو، ارادے کو دیکھ کر ان کو خوب بھڑکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تمہاری بازی تمہاری کوئی جیت نہیں سکتا، آج تمہاری ہی جیت ہوگی. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فرعون کو جادوگروں نے کہا تھا کہ آج فرعون کا اقبال بلند ہوگا، لیکن چند منٹوں کے بعد اللہ کا وہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے وہ بھول گئے کہ انہوں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا تھا. اور وہ دیکھتے ان کے سامنے نہ صرف یہ کہ اپنی اس بات سے ہٹ گئے بلکہ اللہ سے معافی مانگنے لگے اور ایمان لے آئے. اسی طرح یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو شیطان ان کو بھڑکا رہا تھا، ان کے حوصلے بڑھا رہا تھا اور ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مال اور دولت تمہارے ساتھ ہے، تمہارا ساز و سامان ساتھ ہے، تمہارے ساتھ بہترین لڑاکو لوگ ہیں جو میدان جنگ کے شاہ سوار ہیں، وہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں، وہ دشمنوں کی فوج کو ملیا میٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی ان کا سامنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مومن ساتھیوں کے سامنا ہوا تو شیطان جو ان کے حوصلے بڑھا رہا تھا وہ ایک دم سے گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور اس نے اپنی جان چھڑا کر بھاگنے لگا اور کہنے لگا میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر ہے اور اللہ کے عذاب کو میں دیکھ رہا ہوں آتے ہوئے اور میں تمہاری بربادی کا سامان دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. تمہیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ مومنوں کی چند سو لوگوں کی جو تعداد ہے یہ تمہارے ہزاروں کے اوپر بھاری ہے اور یہ تمہیں طے کیا چاہتی ہے اور تمہیں کوئی ان کے ذریعے سے شکست سے بچا نہیں سکتا. تو یہ ہے میرے بھائیوں بہنوں میری قوم کے لوگوں ایمان کا تقاضا اور یہ ہے ایمان کا ثمر کہ جب بھی کوئی قوم کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، کتنے ہی کم وسائل کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی ان کے پاس ساز و سامان کی کمی ہو، اگر ان کا ایمان خالص ہے، اپنے رب کے اوپر ان کو پورا بھروسہ ہے اور وہ اللہ کے دین کو خالص اللہ کے لیے لڑنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری طرح سے ان کو سپورٹ کرتا ہے.
قرآن میں دوسری جگہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے 1000 بلکہ 3000 فرشتوں سے مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایمان میں آج کمی کی وجہ سے مسلمان امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، اس لیے دنیا کی قومیں ان کے اوپر چڑھ دوڑ رہی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ دنیا کی قومیں ان کے اوپر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے مرغن کھانے کے اوپر کوئی جماعت بیٹھتی ہے اور پھر دوسروں کو دعوت دیتی ہے کہ مرغن کھانا یہاں ہے، تم بھی آ جاؤ۔ اور مسلمانوں کی یہی حالت ہے، اس لیے کہ آج ایمان کے اہل نہیں، آج یہ شرک کے حامل ہیں۔ آج ان کا عالم یہ ہے کہ یہ بات بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ تدبر، وہ حکمت، وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان کے اہل ہونے کے لیے ضروری ہے، اور جس کے جو پری کوالیفیکیشن ہے، جو پری ریکوزٹ ہے مومنوں کو دنیا میں فتح مندی کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے، اور آخرت کی لازوال جنتوں کے وارث بننے کے لیے۔ اللہ سے دعا اور امید ہے کہ اگر آج بھی اس امت کے لوگ ایمان کی طرف پلٹ آئیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹے سے گروہ کو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی طاقت کے اوپر فتح دیتا ہے، شرط سے یہ ہے کہ وہ ایمان خالص اختیار کریں، شرک سے توبہ کریں، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، پورے یقین کے ساتھ۔ اگر جان جائے تو اس احساس کے ساتھ جائے کہ اللہ کے وہاں پہنچنے کے لیے، جیسے ایک صحابی نے کہا کہ میں تو منزل کو، مراد کو پہنچ گیا، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بھائی کی طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں اور جنتوں کے وارث بن جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں شہیدوں کو براہ راست جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔